آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے ملک کی معیشت کی صورتحال سے۔ تو جو ملک کے سیاسی اور معاشی حالات ہیں، اگر ہم اس کا نچوڑ نکالیں تو پاکستان اس وقت ایک بڑے سیاسی اور معاشی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ بہت زیادہ غیر ملکی قرضوں، کمزور مقامی کرنسی اور زر مبادلہ کے کم ہوتے ذخائر کے ساتھ سیاسی عدم استحکام اور تناؤ کا سب سے زیادہ اثر معیشت پر پڑ رہا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کی مدت ختم ہونے میں صرف 9 روز باقی ہیں۔ بجٹ منظوری سے قبل آئی ایم ایف کا نواں جائزہ مکمل کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں دنیا کے نمایاں مالیاتی، اقتصادی اعداد و شمار اور خبروں کے پلیٹ فارم بلوم برگ نے بھی پاکستانی معیشت سے متعلق خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام نہ ملا تو معاشی حالات مزید بگڑ جائیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ڈیفالٹ کا خطرہ بھی مزید بڑھ جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق نئے مالی سال میں پاکستان کے لیے مزید معاشی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ امریکی جریدے کے مطابق آئی ایم ایف کو ٹیکس بیس نہ بڑھانے اور ایمنسٹی اسکیم پر اعتراض ہیں۔ جون تک حکومت کو $90 کروڑ کی ادائیگی کرنی ہے اور جولائی سے دسمبر تک پاکستان کو اضافی $4 ارب کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب فنڈ پروگرام کے بغیر $4 ارب کا زر مبادلہ ذخائر سے یہ ادائیگی کیسے ہوگی؟ یقیناً یہ ایک دشوار ترین مرحلہ ہوگا۔ جہاں ملک ایک جانب سنگین معاشی چیلنج سے سامنا کر رہا ہے، وہیں حکومت پاکستان نے ملک کی معاشی بحالی کے لیے ایک جامع حکمت عملی اکنامک ریوائول پلان کے نام سے جاری کی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کی گئی ہے۔ اس قومی حکمت عملی کا مقصد پاکستان کو درپیش موجودہ معاشی مسائل اور بحرانوں سے نجات دلانا ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ کو ہموار کرنا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے معاشی بحالی کے حکومتی پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کی حمایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آرمی اسے پاکستان کی سماجی، معاشی خوشحالی اور اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ حکومت کی یہ کاوشیں کتنی کارگر ثابت ہوں گی؟ کیا آنے والے دنوں میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جا سکیں گی؟ کیا منصوبے کے تحت وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی بھی لائی جا سکے گی؟ کیا پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان جو بجٹ پر پیدا ہونے والے اختلافات ہیں ان کو دور کیا جا سکے گا؟ اسی پر ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ، بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے۔ اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی، یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ صحافتی روایت رکھی برقرار، بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ اور یہ سبجیکٹ تھا، میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو۔ رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔